वज़ीर-ए-आज़म ने चीन से वतन वापस आते ही पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर इस नए सियासी प्लान की मंजूरी दी है। इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है जो 3 दिन तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस जलसे से ख़ुसूसी खिताब करेंगे। पता चला कि सऊदी वज़ीर दाखिला यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का एक प्रोटोकॉल वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश हो रही थी, यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जुर्माने की अदायगी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान करके उनको रिहाई दिलवाना चाहती है। ये एक प्रपोजल है जो कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, यानी हुकूमत मुआवजा अदा करेगी उनके बदले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 फरवरी और दिन है पीर का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन से वतन वापस पहुंचते ही कुछ अहम फैसले किए हैं। मुल्क की सियासत में भरपूर गहमा गहमी नज़र आने वाली है, क्योंकि मुल्क भर में बड़े जलसे और भरपूर पावर शो होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कुछ नए सियासी प्लान की एक तरह से मंजूरी दी है। जलसे कब कब और कहां पर होंगे इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि इनलैंड पाकिस्तानियों के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी जलसा होने जा रहा है। जी हाँ, ये जलसा अपनी नौइयत का मुनफरिद जलसा होगा, और क्योंकि ओवरसीज़ कम्युनिटी का मुल्क में पावर शो तारीख़ में पहली बार होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इस जलसे से खिताब करेंगे। कब होगा ये जलसा, कितने दिन तक जारी रहेगा, कहाँ कहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन आने वाले हैं, इसकी भी कुछ तफसीलात जारी की गई हैं, आज वो भी शामिल करूँगा। इस सिलसिले में कप्तान के खिलाड़ियों ने बाज़ाब्ता मुहिम आज से लॉन्च कर दी है। जुल्फ़ी बुखारी बरतानिया पहुंच चुके हैं और जलसों से पहले ही जलसों का माहौल बनने लगा है। फिर सऊदी वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक आला सतह वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचा। क्यों आया ये वफ़द और क्या मामला चल रहे हैं बैकडोर पे, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक अहम मामले पर बात करनी है। कल इसका जिक्र करना मैं भूल गया था, मैंने सोचा था बात करूँगा लेकिन कुछ और मामलात की तरफ चला गया। जब भी कभी किसी गैर मुल्की वफ़द का या पाकिस्तानी वफ़द का किसी दूसरे मुल्क का दौरा होता है तो एक अजीब सी बहस छिड़ जाती है कि इस्तकबाल किसने किया। दूसरे ममालिक में इस पर ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ तो मुलाकात की तस्वीर का ताख़ीर से जारी होना भी किसी दौरे की कामयाबी या नाकामी से नथी कर दिया जाता है, और उसकी रिसेंट एग्जाम्पल आपने इमरान खान और सदर शी जिनपिंग की तस्वीर के सूरत में देख ली। तो हमारे पास जो दानिश्वर ज़्यादा ही फारिग बैठे हुए हैं, तो वो शौक़ से अपनी आधी अधूरी मालूमात की बुनियाद पर आप लोगों को गुमराह करने का एक तरह से सोचते रहते हैं या करते भी हैं। तो सादा सी बात है कि दौरे 2 किस्म के होते हैं, एक बाईलैटरल और दूसरा मल्टीलैटरल। एक ट्राईलैटरल भी होता है लेकिन वो बहुत कम इवेंट्स उसके रहते हैं, या तो बाईलैटरल होता है या फिर मल्टीलैटरल। बाईलैटरल दौरों में सिर्फ 2 ममालिक के आपसी ताल्लुकात का मामला ज़ेर बहस आता है, तो इसलिए अमूमन सरबराह मुमलिकत खुद इस्तकबाल के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन जो मल्टीलैटरल दौरे होते हैं उनमें चूँकि 2 से ज़्यादा या 10, 20, 15 ममालिक शरीक होते हैं, तो सरबराह मुमलिकत की बजाय जो उनके मुतय्यन करदा वज़ीर मेहमानदार उसको बोलते हैं या डेजिग्नेट किए हुए कुछ लोग होते हैं, वो हेड्स ऑफ स्टेट का इस्तकबाल करने के लिए जाते हैं। कई दौरों पर आपने देखा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान खुद वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर पहुंचे, और कई मौक़ों पर ऐसा नहीं भी होता। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस को भी आपने देखा होगा, जिसमें मुख्तलिफ वज़रा या गैर मुल्की वफूद जब पाकिस्तान आए तो उनका इस्तकबाल करने वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं पहुँचे, वो तो बहुत सारे जो डेजिग्नेटेड लोग थे उन्होंने ही उनका इस्तकबाल किया। बल्कि अभी 23 मार्च को OIC की एक सरबराही कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो हर हेड ऑफ स्टेट का इस्तकबाल करने तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वज़ीर बराए मेहमानदार मुतय्यन कर दिया जाता है, तो वो जाते हैं इस्तकबाल करने। तो इस फजूल सी बहस में पढ़ने की बजाय ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि दौरे से क्या फ़ायदा हुआ। मैं भी इस बहस में आज इसलिए पढ़ा कि आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन समटाइम्स कुछ ना कुछ लोग तो सोचते होंगे कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी भी इज्जत नहीं है कि उनको चीनी सदर लेने आ जाता, बड़ा दावा करते हैं दोस्ती का। तो भाई मसला यह है कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही वहाँ पर नहीं गए थे, 20 ममालिक के सरबराह मुमलिकत वहाँ पर थे, तो हर किसी को तो चीनी सदर रिसीव करने नहीं जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने उनका इस्तकबाल किया, और यही रिवायत रहती है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। खैर, बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म के उस सियासी प्लान की जिसकी आज उन्होंने मंजूरी दी है, यानी मुल्क भर में जलसे, कन्वेंशंस और बड़ी रैलियां इनलैंड और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पूरी कुव्वत से मुतहर्रिक करने का आज फैसला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन से वतन वापस आते ही पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर इस नए सियासी प्लान की मंजूरी दी है। आपको दिलचस्प बात बताऊं, आज ही के दिन मुस्लिम लीग नून की भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, और सेम उसी वक्त में PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। तो इनलैंड पाकिस्तानियों के हवाले से जो प्लान तरतीब दिया गया है उसमें आखिर पर बात करूंगा, लेकिन पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं जिनका मुल्की तारीख में पहला जलसा
اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ جلسہ آپ کو یاد ہوگا واشنگٹن میں کیپٹل ون ارینا میں ایک جلسہ ہوا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، بالکل ویسا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانیوں کو شرکت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، جاپان، اٹلی، فرانس، سعودی عرب، UAE، قطر، مسقط، عمان، بحرین، یونان اور بہت سارے نام میں گنتا چلا جاؤں تو ختم نہیں ہوں گے۔ تو جتنے ممالک میں اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں سے ان لوگوں کو خاص طور پر دعوت نامہ دیا جائے گا کہ وہ پاکستان تشریف لائیں اس اوورسیز جلسے کے لیے۔ بنیادی طور پر یہ فیصلہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے بعد بھرپور طرح سے ایکٹیو کرنے کے طور پر کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں اوورسیز کمیونٹی کو ملکی سیاست میں مرکزی کردار سونپا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا ہے جو 3 دن تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس جلسے سے خصوصی خطاب کریں گے۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وینیو کیا ہوگا، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ 3 دن تک یہ جاری رہے گا تو ڈفرینٹ وینیوز پر ڈفرینٹ منسٹر جو ہیں وہ انٹرٹین کریں گے۔ ان میں سے ایک میں وزیر اعظم خطاب کریں گے، باقی میں وزراء شامل ہوں گے جو اوورسیز پاکستانیوں سے کافی حد تک ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تحریک انصاف کے جو سیکریٹری اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں ڈاکٹر عبداللہ ریاڑ، انہوں نے اسد عمر صاحب سے ملاقات کی ہے۔ چونکہ اسد عمر صاحب اب مرکزی سیکرٹری جنرل ہے تحریک انصاف کے، تو اس ملاقات میں سارے معاملات طے پا گئے ہیں۔ عبداللہ ریاڑ اور زلفی بخاری نے ہی مل کر امریکہ میں بھی جو واشنگٹن میں وزیر اعظم کا جلسہ ہوا تھا اسے کامیاب کرایا تھا، اور اس بار بھی یہ دونوں شخصیات آپ کو فرنٹ فٹ پر نظر آنے والی ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کا 3 روزہ یہ اجتماع تقریباً 13 سے 16 مارچ تک اسلام آباد میں ہوگا، اور جو وینیو ہے وہ ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس ہوگا اور دوسرا کنونشن سینٹر، اور تیسرا کوئی اوپن ایئر کا بھی سوچا جا رہا ہے، اس بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اور دنیا بھر سے جو PTI کا اوورسیز چیپٹر ہے اس کے منتخب ذمہ داران اور کارکنان وہ پاکستان آ کر شرکت کریں گے۔ یورپ، امریکہ اور وسط ایشیا سمیت دنیا کے جو دیگر حصے ہیں وہاں سے لوگوں کو مدعو کیا جائے گا۔ پھر ملکی اور غیر ملکی میڈیا وہ بھی اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے خاص طور پر بلایا جا رہا ہے، ان کو اسلام آباد پہنچنے کے دعوت نامے جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ اس ہسٹورک مومنٹ کو کیپچر کر سکیں۔ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری خود برطانیہ پہنچ چکے ہیں کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے۔ وہاں پر ایک انڈور جلسہ بھی ہوا ہے برطانیہ میں جو مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی ہے۔ پھر زلفی بخاری صاحب نے ایک خطاب بھی کیا، کیا اس کی تفصیلات ہیں یہ اذان کا وقت ہے، ذرا ختم ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے سچ کہنے، سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی تھی زلفی بخاری صاحب کی، انہوں نے وہاں پر اس جلسے میں خطاب کیا اور کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے منشور میں لکھا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی فیصلہ سازی میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹنگ کی رجسٹریشن کے عمل کو یقینی بنائیں تاکہ آئندہ انتخابات میں وہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکیں۔ یہ تو بات ہو گئی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جلسوں کے پلان کی، لیکن وزیر اعظم نے ان لینڈ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑے سیاسی پلان کی منظوری دی ہے۔ آج ہونے والے پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کے ممکنہ لانگ مارچ اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر غور کیا گیا، جس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات شروع ہونے سے قبل بڑے پیمانے پر جلسے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے بطور پارٹی چیئرمین خود ان جلسوں سے خطاب کا فیصلہ کیا ہے، اور اجلاس میں پنجاب کے بڑے شہروں میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ٹارگٹ کیا جائے گا ان بڑے شہروں کو، اور وہاں پر ہونے ہیں جلسے، اور ساتھ ہی میئرز کے جو ممکنہ امیدوار ہیں ان شہروں میں ان کے ناموں پر بھی غور کیا گیا۔ اور پرائم منسٹر نے آج بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پارٹی کارکنان کی طرف سے انہیں ٹکٹوں کی تقسیم میں ناانصافی کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، لیکن اس بار یقینی بنایا جائے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں میرٹ پر کمپرومائز نہ ہو، کیونکہ اس بار بلدیاتی انتخابات میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے، اور جو پریکٹس ماضی میں ہوئی یا جو نتیجہ انہیں ماضی میں بھگتنا پڑا وہ اس بار نہ ہو۔ جلسوں کا اعلان ہوتے ہی اپوزیشن کے کیمپ سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا ایک میں بیان دیکھ رہا تھا، ابھی ٹی وی پر چل بھی رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران مافیا عوام میں جانے کی جرت تو دکھائے، عوام تو خود انتظار میں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عوام 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کے ہار بنا کر ان کا انتظار کر رہی ہے۔
تو آپ لوگ بتائیں، ایک طرف ہے اپوزیشن کا لانگ مارچ اور دوسری طرف ہے پی ٹی آئی کے عوامی جلسے، کون کس کا ساتھ دینے والا ہے ذرا کامنٹس میں بتائیں، کیونکہ دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی آج بلایا گیا تھا، اس میں حکومت کے خاتمے کے لیے حکمت عملی بنائی جانی تھی جو کافی عرصے سے بن رہی ہے، ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی. تو جب تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے فیصلے بھی سامنے آ جائیں گے. لیکن میں خود چونکہ مسلم لیگ نون کو بطور رپورٹر کور نہیں کرتا، اس لیے اس کی شاید تفصیلات سے آپ کو آگاہ نہیں کر سکوں گا. آخر میں جاتے جاتے تھوڑی سی بات سعودی وزیر داخلہ پرنس عبدالعزیز بن سعود کی، جو پاکستان کے ایک روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نور خان ایئر بیس پر ان کا بڑا زبردست استقبال بھی کیا اور ساتھ میں ان کے مختصر وفد بھی پاکستان پہنچا ہے. پھر وزیر داخلہ شیخ رشید سے تو ان کی 1-on-1 ملاقات ہو چکی ہے، وزیر اعظم اور صدر سے بھی ملاقات شیڈیول ہے، لیکن جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک پرائم منسٹر آفس سے ان کی ملاقات کی ابھی تفصیل جاری نہیں ہوئی اور کوئی ایسی اپڈیٹ ابھی تک نہیں آئی. لیکن امید ہے کہ یہ ملاقات ہو چکی ہوگی، کیونکہ دوپہر میں جس وقت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو میں وہیں پہ اس کور کرنے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ سعودی وزیر داخلہ یہاں پر آ رہے ہیں، تو بہت اسٹرکٹ قسم کا ایک پروٹوکول وہاں پر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش ہو رہی تھی، یعنی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے. تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ ملاقات یقیناً ہوگی یا ہونے والی ہوگی. اور اس ملاقات میں کیا طے پانا ہے، جیسے ہی اس کی اپڈیٹ آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. لیکن بتایا یہ گیا تھا کہ پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ اس ملاقات کا ٹاپ ایجنڈا ہوگا. حکومت ایک پروپوزل تیار کر رہی ہے جس کے نتیجے میں جو دیار غیر میں مختلف جیلوں میں قید پاکستانی ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی رقم ابھی تک ادا نہیں کر سکے جرمانے کی اور جیلوں میں انہیں سڑنا پڑ رہا ہے، ان کے جرمانے کی ادائیگی جو ہے وہ حکومت پاکستان کر کے ان کو رہائی دلوانا چاہتی ہے. یہ ایک پروپوزل ہے جو کیبنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا، یعنی حکومت معاوضہ ادا کرے گی ان کے بدلے. تو اس سلسلے میں سعودی عرب سے کیا گرین سگنل ملے گا، اس پر الگ سے ایک ویلاگ بناؤں گا، کیونکہ ہمارے بہت زیادہ پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں. تو جو اپڈیٹ آئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.